4 روزہ جنگ میں جو انڈین میڈیا نے رول پلے کیا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مارکے حق کے دوران انڈین میڈیا کا جو رول ہے اس پہ تو بات ہی نہ کریں. مطلب کہ شرم آتی ہے کہ اس کو ہم اگر میڈیا بھی کہیں نا. مطلب کہ کیا آپ رپورٹ کر رہے تھے لاہور کی پورٹ اور کس طرح کے کیپچر کر لیا, بلوچستان کے راستے یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, فلانا ہو گیا. تو انتہائی تضحیک امیز ان کا جو ہے اپنے ساتھ ہی رویہ تھا, اپنے ساتھ ہی والا رویہ تھا. کسی کو کیا کرنا تھا, دنیا مذاق اڑا رہی ہے ان کا. دیکھیں 5 تاریخ کو کچھ رپورٹس اس طرح کی تھی کہ انڈین, پہلے تو انہوں نے کوشش کی کہ 28 اپریل کو پاکستان پہ اٹیک کریں, پھر جناب 2 سے 3 مئی کا انہوں نے پلان کیا. لیکن جیسے ہی ان کے جہاز اڑتے تھے نا تو پاکستانی آگے سے فضائیہ موجود ان کو فضاؤں میں ملتی تھی, وہ جناب واپس چلے جاتے تھے. بلکہ کچھ کو تو ہمیں ان کے جہاز ہی بتاتے ہیں کہ ہم نے بلینک کر دیا, ہم ان کو ہٹ کرنے لگے تھے اس ٹائم میں بھی. جناب 5 مئی کو عطا طارٹ صاحب جو ہمارے وزیر اطلاعات ہیں وہ ہمیں لے کر گئے بارڈر پہ. ہم نے جا کے بیلا, نور شاہ اور وہ ساری کی ساری جگہیں ہم نے دیکھیں, اور جو ایک پروپوگنڈا تھا انڈیا کا کہ یہاں پہ جو کیمپس ہیں یہاں پہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لیکن وہاں پہ اسکول تھا. افسوسناک بات, پیر 84 مظفر آباد کے پاس ایک درگاہ ہے, اس کو جناب کہ اس کو انہوں نے ٹیررسٹ کیمپ ڈکلیئر کیا ہوا تھا. تو ہم نے جا کے دنیا کو بتایا کہ بھائی یہاں پہ اسکول ہے بچوں کا, یہ ایک درگاہ ہے, کیا کر رہے ہیں. لیکن چلیں پھر انہوں نے جو اپنے دیگر اہداف تھے ان کو انہوں نے نشانہ بنا لیا. 5 تاریخ کو تو ہم عطا صاحب کے ساتھ تھے, شام میں ہم واپس آئے, رات گئے. ہماری ایک فلائٹ پہلے تھے, ایک اسکیجول تھا دورہ امریکہ کا, اور ہوپ سو کہ مطلب امید یہ تھی کہ انڈین کسی بھی صورت احمقانہ حرکت نہیں کریں گے, کیونکہ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا پاک فوج پہ آپ کو بھی یقین ہے, مجھے بھی یقین ہے, جتنے بھی ہم نے جنگیں لڑی ہوں 65 کی ہو, کارگل ہو, یا اس کے بعد آپ اپنا یہ جو سوئفٹ ریٹارٹ ہے ابھی نندن والا 2019 والا جو انسیڈنس ہے, تو کس طرح ہم نے ان کو سبق سکھایا ہے. امریکہ گئے جناب, جب نیو یارک پہ جا کے جہاز لینڈ کرتا ہے تو موبائل کے سگنل وغیرہ آئے, تو دائیں بائیں جو لوگ تھے ایک دم سے باتیں, انڈین بھی بہت سارے تھے, اتحاد ایئر ویز کی پرواز تھی, تو انہوں نے جناب باتیں شروع کر دیا. اٹیک ہو گیا جناب, انڈیا نے پاکستان پہ اٹیک کر دیا ہے, اور یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے. جب ہم اپنا سامان کلیم کرنے والی جگہ پہ آئے تو وہاں پہ ایک خاتون کے مجھے جملہ ابھی بھی یاد ہے, وہ اپنے ساتھ جو اس کے ساتھ ایک لیڈی اور سے بات کرتی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مطلب پاکستان کہ ہم نے جناب انڈیا کے 2 جہاز گرا دیے. یہ وہ خاتون کہہ رہی ہے. پھر وہ جناب رافیل کا نام میں سن رہا ہوں, رافیل ہی اس ٹائم ان کا سب سے بیسٹ مشین تھی. چلیں جب باہر آئے, دیکھیں جنگ کے دوران نا جب اس طرح کی وار ہوتی ہے, ویسے ہم پولیٹیکل خبریں لے رہے ہوتے ہیں, کسی ادارہ جاتی خبریں لے رہے ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں لنکس ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ کسی ایک بندے سے سنا, دوسرے سے پوچھ لیا, کوئی سے اجلاس میں تھا, کوئی وہاں پہ چائے دینے گیا ہوا تھا, کوئی وہاں پہ منٹس میٹنگ لے رہا تھا, کوئی کیمرہ مین وہاں پہ تھا, تو اندر کی چیزیں نکل آتی ہیں. جنگ کے دوران تو ایسے نہیں نکل سکتی نا. جنگ کے دوران اب فضاؤں میں جنگ ہو رہی ہے, تو وہاں سے آگے کون ہمیں خبر دے گا. وہاں تو چڑیا بھی خبر نہیں دیتی, وہ سیٹھی صاحب کی چڑیا ہوتی ہے نا, وہ بھی خبر نہیں لا سکتی وہاں سے. تو جناب وہاں پہ آپ کا ایک ہی سورس آف نیوز ہے, انفارمیشن ہے, وہ ہے آپ کی افواج جو فرنٹ لائن پہ لڑ رہی ہیں. ایک طرف انڈین افواج بھی لڑ رہی تھیں لیکن وہ فیک نیوز اور پروپیگنڈا کروا رہی تھیں. آن دا ادر سائڈ پاکستانی افواج تھیں جو لڑ بھی رہی تھیں اور جو اپنی انفارمیشن میڈیا کو دے رہی تھیں وہ بالکل 100% تھی. وہ لڑکی نے کہا 2 جہاز, بعد میں ہم نے 6 7 8, پھر ٹرمپ نے بتایا کہ کتنے گرائے ہم نے جہاز. پتہ جو ہم نے کلیم کیا, ہم نے رافیل کا, پہلے تو مان نہیں رہے تھے رافیل, پھر انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا, ہم نے پاکستان کے F-16 گرا دیے, ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو دنیا میں کہیں بھی ثبوت نہیں آیا نا. امریکنس کو پتا ہے کتنے گرے کہاں نہیں گرے, تو پھر ٹرمپ بتا رہے ہیں 11 گر گئے, لیکن چلیں ہم 8 کا کلیم کرتے ہیں. تو ہم نے 8 جہاز کرائے. تو بینگ اے جرنلسٹ ہمارے لیے بھی ایک مطلب پرائڈ کی بات تھی کہ ہمیں جو فلو آف انفارمیشن جہاں سے آ رہا تھا وہ بالکل ایکوریٹ تھا, اور ہم جس طرح سے اس کو ٹی وی پہ بیٹھ کے بیان کر رہے تھے وہ بالکل 100% ایکوریٹ بات تھی. اپنی جو آڈینس تھی, اپنے جو پاکستانی لوگ تھے, ان کو سچ اور حق بتا رہے تھے. لیکن آن دا ادر سائڈ وہ لاہور کی پورٹ اور پتہ نہیں کیا کیا, اور بعد میں پھر آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا ملک ہے, 1.5 ارب کی آبادی ہے, وہاں پہ بھی اچھے برین ہیں, وہاں پہ بھی سین وائسز ہیں, ریشنل مطلب لوگ وہاں پر بھی موجود ہیں جنہوں نے تعریف کی جناب, پاکستان کی تعریف کی, پاکستانی میڈیا کی تعریف کی, انٹرنیشنل میڈیا نے پاکستانی میڈیا کی تعریف کی, اور انڈین میڈیا پہ لمبی لمبی ڈاکیومنٹریز بنی, ان کا مذاق اڑایا گیا. گوسوامی صاحب اور وہ گوہرواریا اور پتہ نہیں کون کون بیٹھ کے, بلکہ ایک راج دیپ صاحب ہیں, بڑے سیزنڈ جرنلسٹ ہیں. ہم جب اسٹوڈنٹ تھے تو کبھی انڈین کی رپورٹ دیکھنی تو ان کا وے آف ٹاک, ان کی باڈی لینگویج بڑا اچھا تھا, مطلب دیکھ کے لوگ ان کو ایڈمائر کرتے تھے. اس دن میں حیران تھا کہ وہ بھی اس پروپیگنڈا ٹول کا حصہ بنے ہوئے تھے. برکھا دت ایک بہت اچھی جرنلسٹ ہے, پاکستان بھی کئی بار آ چکی ہیں, ان کو دیکھ کر حیران تھے. وہ سوشل میڈیا پہ طرح طرح کی باتیں کر رہی تھیں. لیکن آن دا ادر سائڈ جو ہمارے جرنلسٹ تھے, جو ہم نے بیٹھ کر مطلب پاکستان میں بیٹھ کے ہم نے جو نیوز اپنے لوگوں کو دی, یا امریکہ, ہم دوسرے دورہ امریکہ پہ تھے, مطلب جیسی پہلی فلائٹ ملی, ہم 7 تاریخ کو وہاں پہنچے, اور پہلی ہمیں فلائٹ مل گئی کوئی 12-13 تاریخ کے. 5 سے 6 دن اپنا دورہ محدود کر کے, اپنا دورہ جب محدود کر کے فوری طور پہ پاکستان آئے, پھر ہم نے سارے بارڈر شاٹ پہ جا کے پروگرام کیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم پیریڈ میں انڈین میڈیا جو ہے بالکل ایکسپوز ہو گیا, اور پاکستانی میڈیا جہاں ایز اے نیشن ہمیں ایک کہنے کے دنیا ایڈمائر کر رہی ہے, تعریف کر رہی ہے افواج پاکستان کی, حکومت پاکستان کی, پاکستانی میڈیا کو بھی اسی طرح سے
آج دنیا نے اس کی تعریف کی. اور جس طرح پاکستانی آپ کہہ لیں کہ ریاست پاکستان کی ایک اسٹینڈنگ بدل گئی ہے کہ آج ہم دنیا کے ڈفرینٹ کانفلکٹ کے اندر ہم ایز اے میڈیٹر کا رول پلے کر رہے ہیں. تو اسی ٹائم پہ پاکستانی میڈیا پوری ریاست کا میڈیا کی بھی وہی کریز اور وہی سینٹرٹی دنیا میں اس ٹائم دیکھی جا رہی ہے. تھینک یو.